ذرا اب اس واقعے کو دیکھ کر اپنا جائزہ ہم لیں. ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں. کیا ہم اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایمان کی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ یہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے، یہ کلمہ ہے کیا چیز؟ یاد رکھیں کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک عہد اور ایک اقرار نامہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب بھی ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں تو ایک معاہدہ کرتے ہیں نا، لکھ پڑھ کر تو کرتے ہیں نا. اس لکھ پڑھ کی وجہ سے تو ہم جناب پابند ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لکھا ہوا ہے تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم پابند ہیں. تو یہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا جی، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ اور ایک اقرار نامہ ہے. معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ کے اس کلمے کو پڑھتا ہوں، میں آپ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں آپ کو اپنا معبود مانتا ہوں، آپ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کا پابند ہوں. اور بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ ایمان والوں کو، عمل صالحہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں. یہ ایک معاہدہ ہے، اقرار نامہ ہے. اور یہ معاہدہ اور اقرار نامہ یاد رکھیں، سب سے پہلے یہ معاہدہ اور اقرار نامہ کہاں پر ہوا تھا؟ سب سے پہلے یہ اقرار نامہ اور معاہدہ ہوا تھا یوم الست میں. کہاں ہوا تھا؟ یوم الست میں. اب یوم الست کیا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آیا ہوا ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہوا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اس کی ساری اولاد کو باہر نکالا اور اس سے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. شہیدنا، اور ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں. یہ ہے یوم الست. مخلوق کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اس کی تمام اولاد کو جمع کیا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اس کی تفصیل آتی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اس کی پشت سے جتنے بھی لوگ قیامت تک آنے والے ہیں سب کو باہر نکالا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کو باہر نکالا، اور باہر نکال کر ان کو جمع کیا، اور ان کو جمع کر کر ان کو تقسیم کیا. تقسیم کیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ جن کو نبی بنانا ہے ان کو الگ کر دیا، جو علماء ہیں ان کو الگ کر دیا، بزرگان دین کو الگ کر دیا، مردوں کو الگ کر دیا، عورتوں کو الگ کر دیا، مسلمانوں کو الگ کر دیا، غیر مسلموں کو. اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کس نے کیا ہونا ہے، سب کو الگ کر دیا. اور پھر ان کو وہی شکل و صورت دی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دینی تھی، وہی شکل و صورت دی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دینی تھی. اور یہ تمام کام کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ نے کیا. عبادت کس کی کرو گے؟ آپ کی کریں گے. رب کس کو مانو گے؟ آپ کو مانیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا، یہ زمین بھی گواہ، یہ آسمان بھی گواہ، تمہارا باپ آدم علیہ السلام یہ بھی گواہ ہے. اگر تم نے کل کو انکار کر دیا تو یہ گواہ آ کر بتائیں گے کہ آپ نے یہ وعدہ ہم سے لیا تھا. تو سب سے پہلے یہ عہد نامہ، یہ اقرار نامہ اور یہ عہد جو ہے یوم الست میں ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجنا شروع کیا. اور اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء اکرام کا سلسلہ چلایا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام یہی کچھ تو کرنے آئے تھے. ہر نبی کا یہی دعویٰ تھا، ہر نبی کی یہی دعوت تھی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، جو عہد تم نے کیا تھا اس کو کر لو، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. نوح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. کلمے کی دعوت. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کیا کہا؟ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ،
اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا، انہوں نے بھی یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تمام انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں ان سب کی یہی دعوت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، وہ جو وعدہ تم کر کے آئے ہو، وہ جو عہد تم کر کے آئے ہو، اس عہد اور اس وعدے کی پاسداری کرو۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، جو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جانا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جانا چاہیے۔ اب اس لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی تو ہم سب کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ، اس کا ہم سب ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جہاں پر تمام مخلوقات کے اوپر لا لگ گیا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں، اگر کسی سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی حاجت نہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا محبوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی محبوب نہیں، لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں، اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے، یہ چیز ہمارے رگ و ریشے کے اندر گھس جائے کہ اگر دنیا کے اندر جو کام ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور کلمے پر ایمان ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کا تقاضا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانا جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وقت تو پورا ہو گیا لیکن بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ دعوت جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اقرار نامہ اور وہ عہد نامہ انبیاء کرام کے ذریعے امت تک پہنچایا۔ پھر صرف انبیاء کرام نہیں، انبیاء کرام کے ساتھ کتابوں کو بھی نازل کیا، گائیڈ بک جسے کہتے ہیں، کتابوں کو بھی نازل کیا، اور پھر اور انبیاء کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے متبعین کو بھی اس کام پر لگایا، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، ان سب کا یہی کام ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ جتنے بھی دین علوم ہیں، دینی کام ہیں، دینی معاملات چل رہے ہیں، ان تمام کاموں کا خلاصہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گی نا تو پھر اللہ کا غیر نکل جائے گا، اللہ کا غیر نکل جائے گا۔ اب ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے؟ ہماری دکان ہے، ہماری فیکٹری ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا بزنس ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پیر ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے دماغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دکان پہ نہیں جائیں گے تو کام نہیں بنے گا، ہیں بھئی؟ حرام کام نہیں کریں گے تو انکم کم ہو جائے گی، دکان سے آتا ہے، ہیں بھئی؟ ہمارا جو مال آ رہا ہے ہمارے کاروبار سے آ رہا ہے، ہماری فیکٹری سے آ رہا ہے، ہمارے بزنس سے آ رہا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک طرح سے شرک ہے، یہ بھی ایک طرح سے شرک ہے۔ مسلمان کی نظر، مسلمان کی سوچ اور مسلمان کا خیال اور مسلمان کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے کہ جو یہ ساری نعمتیں جو مجھے مل رہی ہیں یہ کوئی اور نہیں دے رہا بلکہ اللہ دے رہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ دو چار باتیں آپ کو بتائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔